ایسا ہی ہے، ہم بھی ایسا ہی ہے، کسی کا دامن چھوڑو تو ایک غیر شامل ہو جانا. اور اگر ہم نے یہ کہہ دیا جناب والا کہ نہیں صاحب صحابہ اور اہل بیت دونوں کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو غیر کو کل بھی ساتھ ہو گیا کہ ہاں ہم بھی آپ ہی کے ساتھ ہیں، ہم بھی آپ کے جیسے ہیں. اب اس کے بعد ہم کو ایسا نعرہ لگانا ہے کہ کوئی باطل ہمارے ساتھ آ ہی نہ سکے، کوئی باطل والا ہمارے ساتھ آ ہی نہ سکے. تو ہم نے نعرہ لگایا غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. جو غوث کو نہیں چھوڑیں گے تو علم شریعت کہاں چھوٹتے ہیں؟ جب علم شریعت نہیں چھوٹتے تو صحابہ اہل بیت کہاں چھوٹتے ہیں؟ اور جب صحابہ اہل بیت نہیں چھوٹتے تو رسول کہاں چھوٹتے ہیں؟ تو رسول کہاں چھوٹتے ہیں؟ تو غوث کا دامن ایک ایسا دامن ہے کہ اگر وہ تمہارے ہاتھ میں آ جائے تو مصطفیٰ کا دامن تک تو سارے دامن ہاتھ میں سارے مطلب یہ ہے کہ اپنی علامت کو بچانا چاہیے. کچھ لوگ اپنی علامت نہیں بچاتے. علامت کا تعلق بنیادی عقیدے سے نہیں ہوتا. پہچان جس کو کہتے ہیں، اگر وہ پہچان آپ کے ساتھ ہے، کسی بھی گورنمنٹ کے محکمے میں آپ چلے جائیں، اس محکمے کے ملازم کا یونیفارم الگ ہوتا. یہ پولیس والوں کا یونیفارم الگ ہوتا ہے، پولیس والوں کا، تو یہ اپنا یونیفارم پہن کر آتے ہیں. تو یہ یونیفارم کا عقیدہ نہیں ہے، ان کی علامت ہے. اس یونیفارم کے اندر عیسائی بھی ہو سکتا ہے، نصرانی بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے، ہندو بھی ہو سکتا ہے. یونیفارم کوئی پڑھ سکتا نا. تو اس سے اس کے عقیدے کا پتہ نہیں چلتا، بلکہ اس کی پوسٹ، اس کے منصب کا پتہ چلتا ہے. تو یونیفارم پہن کر کے جب آتا ہے تو آپ سمجھ لیتے ہیں فلاں آدمی، اور وہ اتار کے تو پہچان بھی نہیں آتا. تو ہر شخص کا ایک یونیفارم ہوتا. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد کما کہ بہت پڑھیں تو صلی علیہ. آپ حضرات درود شریف کا نظرانہ پیش کر دیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد کما کہ بہت پڑھیں تو صلی علیہ. صلی اللہ علی نبی الامی و علی صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو ہر دور میں کسی کی کوئی پہچان ہوتی ہے، تو اس پہچان کا تعلق بنیادی عقیدے سے نہیں ہوتا. اس لیے کوئی پہچاننے والی جس کو دیکھ کر، جس کو علامت آپ کہتے ہیں، تو وہ ایسا ہونا چاہیے جو آپ دیکھ سکیں. پہچاننے والی چیزوں کو دیکھنا، دیکھ سکیں، سن سکیں. یہ نہیں کہ علم سوچ کر معلوم کرنا، سوچ کر معلوم نہیں کر سکتے. میں اسے ایک مثال بتاؤں. ایک زمانہ یہ تھا امام اعظم کا زمانہ، تو وہاں ایک سوال تھا کہ سنیوں کی پہچان کیا. تو حضرت امام اعظم نے 3 باتیں بتائی کہ جس میں یہ بات دیکھو وہ سنی. اس لیے کہ قصہ ایسا تھا نا کہ اس دور میں شیعہ سنی، شیعوں کا زور تھا. ایک جماعت سنی، ایک شیعہ، بس 2 کے سوا تیسری کوئی ایسی جماعت طاقتور نہیں تھی اس وقت. 2 تھے. تو اب وہ جو شیعہ نہیں وہ سنی ہوتا. تو اس سے سنیوں کی پہچان کیا امام اعظم بتائی. تو وہ بتائی جو شیعوں سے بالکل الگ ہو. تو پہلی کیا پہچان بتائی؟ تفضیل الشیخین. سنی وہ ہے جو صدیق اکبر و فاروق اعظم کو تمام صحابہ پر افضل بتائے. ایک پہچان. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ شیعہ گالی دے رہے تھے. اب اس کے مقابلے میں سنی کی پہچان نہیں بنے گی. سنی وہ ہے جو حضرات شیخین صدیق اکبر و فاروق اعظم کو تمام صحابہ سے افضل کرے. تفضیل الشیخین. اور دوسری پہچان کیا ہے کہ حب الختنین. رسول کے جو 2 داماد
ان سے محبت کرے. اس میں عثمان غنی اور علی مرتضیٰ. تو کچھ لوگ ایسے تھے جو عثمان غنی کے مخالف، کچھ لوگ ایسے تھے جو علی مرتضیٰ کے مخالف. تو بیچ میں امام اعظم کرا کہ نہ یہ سنی نہ وہ سنی. سنی وہ جو دونوں کو چاہے، دونوں کو چاہے. یہ تو رہا عقیدے سے تعلق، کسی کو افضل سمجھنا نہ سمجھنا، کسی کو چاہنا نہ چاہنا. ایک چیز عمل سے تعلق تھی، وہ بھی بتا دیا. پہلے میں مسئلہ سمجھا دوں. ایک موزہ ہوتا ہے چمڑے کا، چمڑے کا، اس کو عربی زبان میں خف کہتے ہیں. وہ آپ جیسے موزہ پہنتے ہیں یہ سب نہیں، چمڑے کا ہوتا. تو اس کے لیے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے وضو کر لیا اور کر کے چمڑے کا موزہ پہن لیا تو آپ کو ایک فرصت یہ ملتی کہ پھر اگر آپ کو وضو کی ضرورت ہو تو ہاتھ منہ بدستور جیسے دھوتے ہیں وہ دھوئیں. پیر دھونے کی ضرورت نہیں، پیر پہ مسح کریں. داہنے ہاتھ میں پانی بھگائیں، داہنے پیر میں مسح کر لیں. بائیں ہاتھ کو بھگائیں، بائیں پیر میں مسح کر لیں. اس کو کہتے ہیں مسح علی الخفین، موزے پر مسح. مگر وہ اس جو ہم آج کل پہنتے ہیں یا کپڑے والا، اس پر نہیں. اتنا دھیان میں وہ چمڑے کا ہوتا، اس کا اتارنا پہننا اتنا آسان نہیں تھا. تو وہ تو کوئی مقیم ہو تو اس کو سہولت تھی ایک رات ایک دن وہ مسح کر سکتا، بعد میں پھر اتار کر کے پھر دھونا پڑے گا. اور کوئی مسافر ہو تو اس کو 3 دن 3 رات کی گنجائش کہ 3 دن 3 رات وہ پہنے رہے اتارے نا، تو جب وضو کی ضرورت ہو تو مسح کر لیں. یہ رہا مسئلہ مسح کر. مگر اگر کوئی اتار کے دھوئے تو یہ افضل. یہ تو آپ کو گنجائش سے نہیں اٹھ سکتے کہ آپ کر سکتے، مگر اگر آپ کو نہیں تھا اتار کے دھوئیں گے تو اچھی بات ہے، یہ افضل. تو دیکھو موزہ اتار کے دھونا افضل تھا نا اس دور. مگر قصہ ایسا ہوا کہ مسح، موزے پر مسح کرنے کو شیعوں نے حرام کر دیا. اس دور میں حرام ہے، حرام. جب شیعوں نے اس کو حرام کہا تو امام اعظم نے کہا یہ جائز چیز، رسول نے جسے جائز کیا اس کو یہ حرام کہہ رہے. لہذا آپ سارے سنیوں سے آپ سب موزہ پہنو. وہ ٹھیک ہے کہ اتار کر کے مسح کے بغیر غسل دھونا افضل ہے، مگر مت دو، مسح کر لیا کرو، مسح کر لیا کرو تاکہ جو بھی دیکھے سمجھ لیں یہ سنی ہے. پہچان کا تعلق ظاہر چیز ہوتا. تو ایک جائز چیز بھی اگر پہچان بن جائے تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. ماحول ہوتا ہے نا، ہر جگہ عرف ہوتا ہے. آج وہ ماحول نہیں ہے، مگر وہ دور تھا. وہ دور تھا کہ اگر کوئی موزہ اٹھا کے دھوتا تو لوگ شبہ کرتے یہ شیعہ معلوم ہوتا، یہ شیعہ معلوم ہوتا. لہذا اس دور کے لیے حکم ہوا کہ نہیں، اتارو نہیں، مسح کر لو. تو ایک پہچان یہ ہوئی تفضیل الشیخین، دوسری پہچان حب الختنین، اور تیسری پہچان والمسح علی الخفین. دونوں موضوع پر مسح کرنا بھی یہ سنی کی پہچان. تو جیسے زمانہ بدلتا ہے پہچان بدلتی. اور دوستو یہ تو آپ کو اختیار ہے، یہ تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ کوئی اچھی پہچان اپنی بنائے چاہے نہ بنائے. مگر جب بن چکی، جب پہچان بن چکی، اب اگر آپ چھوڑیں گے تو پریشانی اٹھائیں گے. اور میرا تو پریکٹیکل ہو گیا جناب، میں نے بھی کچھ اپنی پہچان بنا رکھی ہے، اور اس پہچان پہ چھوڑنے کا جو حشر میرا ہوا میں بتاتا ہوں. گجرات علاقہ، اپنا انڈیا کا گجرات، وہاں اور بلکہ اور پورے ہندوستان میں میری ایک عادت یہ بن گئی تھی کہ جس لباس میں آپ مجھ کو دیکھ رہے ہیں
जब मैं किसी ट्रेन से उतरता था कहीं तो इसी लिबास में होता, हाथ में आसार ये हुई, इसी लिबास, ये एक मेरी पहचान बना नहीं। एक मर्तबा का इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मुझे किसी स्टेशन पे उतर के दूसरी ट्रेन पकड़कर कहीं और जाना, और जहां जाना था वहां जो मुल्ला जी थे उन्होंने मुझसे कहा था आप फिक्र मत करें, मैं आनंद आ जाऊंगा, यानी जहां मुझे उतर के बदलना वो आनंद स्टेशन, मैं आ जाऊंगा। तो मैंने उनसे कुछ पूछा ही नहीं, जब वो आ ही जाएंगे तो एड्रेस लेने की जरूरत क्या है, फोन नंबर लेने की जरूरत क्या है, कोई और परेशानी की बात है, वो आ ही जाएंगे। इत्तेफाक देखिए साहब, जब मैं उतरा तो मुल्ला जी ने, अब मैं परेशान हुआ, मैं जाऊं तो किधर जाऊं,